الموجود في هذه الصورتين مثل اليوم والسلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل. فقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال:
وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخل تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل: يا ربي، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا ربي، يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقدمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے تاجیر ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاک اور خون میں زہرا تیرا گھر ڈوب گیا کوئی مقتل میں ادھر کوئی ادھر ڈوب گیا خاک اور خون میں زہرا تیرا گھر ڈوب گیا کوئی مقتل میں ادھر کوئی ادھر ڈوب گیا جو کہ تصویر حسن تھا تیرا قاسم پروار جو کہ تصویر حسن تھا تیرا قاسم پروار پارا پارا ہو گیا پارا پارا ہو گیا
لخت جگر ڈوب گیا، کوئی مقتل میں ادھر کوئی ادھر ڈوب گیا، جب گرے گھوڑے سے عباس تو بولے سرور، جب گرے گھوڑے سے عباس تو بولے سرور، تھا جو زہرا کی دعا، تھا جو زہرا کی دعا، شان و صحت ڈوب گیا، کوئی مقتل میں ادھر کوئی ادھر ڈوب گیا، جس نے پیڑی میں اٹھایا تھا جواں کا لاشا، جس نے پیڑی میں اٹھایا تھا جواں کا لاشا، اپنے ہی خون میں وہ، اپنے ہی خون میں وہ خاک بسر ڈوب گیا، کوئی مقتل میں ادھر کوئی ادھر ڈوب گیا، خاک اور خون میں زہرا تیرا گھر ڈوب گیا، کوئی مقتل میں ادھر کوئی ادھر ڈوب گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے، ہر آنسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے،
سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ اور میں ملتمس سے مولانا اثر جری سے مجلس سے خطاب کریں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفى خاتم النبیین، وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین،
سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماع المعارف والیقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہرا و ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین والقاتلین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صلوات بھیجے گا محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، بزرگان ملت، محبان حیدر قضا، ارباب اعضاء اور دعائے سیدۃ النساء العالمین، اس سلسلے کی یہ ہماری دوسری نشست ہے کہ جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ حق فضائل آل محمد اور حق مصائب آل محمد ادا کیا جا سکے. کوشش رہے گی کہ مختصر سے وقت میں جہاں کل بات کا اختتام ہوا تھا وہیں سے بات کا آغاز کیا جائے. کل جو مومنین تشریف فرما تھے وہ بخوب جانتے ہیں، اور جو نہیں تھے ان کے لیے میں وضاحت کرتا چلوں کہ بات ہو رہی تھی شعور کی. اس لیے یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ شعور ہی اس کائنات میں جو بھی شعور رکھتا ہے وہ حسین کو پہچانتا ہے. اس لیے کہ حسین کو پہچاننے کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ شعور جو ہے وہ آپ کو شہیدوں کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کو سمجھنے کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے. تو جب شہید کو سمجھنے کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے تو حسین تو سید الشہداء، شعور کا ہونا بہت ضروری ہے. بے شعور کی سمجھ میں حسین نہیں آیا کرتے. سمجھنے کے لیے تو شعور کا تعلق، شعور کا ذکر ہو رہا تھا کہ شعور ہے کیا. کل میں نے بیان کیا تھا اور بات ہوئی تھی کہ انسانوں نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ شعور صرف انسانوں کے پاس ہے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ شعور صرف انسانوں کے پاس نہیں ہے. لفظ کہوں شعور کے لیے کہ شعور کی تعریف کیسے کی جائے، شعور کے لیے بس ایک فقرہ کہہ دینا کافی ہے. ہر وہ مخلوق، وہ چاہے چرند میں ہوں، پرند میں ہوں، دریاؤں کی مخلوقات میں سے ہوں، زمین پر رینگتے ہوئے مخلوقات میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، جانور میں سے ہوں، سننا ہر وہ شعور رکھتا ہے. میں تعریف کر رہا ہوں شعور کی. ہر وہ مخلوق جو اپنے زمانے کی حجت کی وفادار رہی وہ صاحب شعور تھے. مجھے نہیں پتا یہ لفظ کہاں تک پہنچنا چاہیے. صلوات بر محمد آل محمد. محمد وآل محمد. ہر وہ مخلوق جو اپنے زمانے کی حجت کے وفادار رہے وہی قرآن کریم میں صاحب شعور کہلائے. اور قرآن کریم میں بہت سارے جو ہے وہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ قرآن نے بڑے جانوروں کا ذکر کیا ہے جن کے شعور کی منزلوں کو قرآن نے نبیوں کے سامنے رکھا ہے، اور پھر ان کو قرآن کی آیات بنا کر قیامت تک کے لیے انہیں لائق ذکر بنا دیا. کسی میں دم نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جو قرآن سے ہدہد کے ذکر کو نکال دے. جب ہدہد کا ذکر ہوتا ہے تب تعریف میں ذکر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدہد اپنے زمانے کی حجت کا وفادار تھا.
پتہ نہیں ابھی لفظ سوچا ہے کہ نہیں۔ واہ 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 ہمارا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے، ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ ذات جو آل محمد کی وفادار ہے وہ لائق احترام، بالکل کلیئر بول سکتے۔ ہر وہ ذات جو آل محمد کے وفادار ہے وہ ہمارے لیے اپنے زمانے کی حجت کی، اور یہ میرا کانسیپٹ نہیں، قرآن مجید کا کانسیپٹ ہے۔ میں وضاحت کروں، قرآن مجید نے ایسے ایسے جانوروں کا ذکر کیا حضور جسے زمانہ بیوقوف کہتا ہے، اور اگر کسی کو بیوقوف کی تشبیہ بھی دی جاتی ہے تو اسی جانور سے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جسے کہا جاتا ہے حمار، اردو میں ترجمہ کیا جائے تو گدھا، لیکن قرآن مجید اسی جانور کی تعریف کر رہا ہے جسے زمانہ بیوقوف کہہ رہا ہے۔ بیوقوف یعنی شعور سے خالی۔ دیکھیے، جب کسی نے معصوم سے پوچھا تھا کہ کون کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان میں سے معصوم نے بتایا تھا یہ ان جانوروں میں ایک جانور گدھا بھی ہے جو جنت میں جائے گا۔ اور یہ گدھا کس کا؟ یہ گدھا ہے بیلم بن باور کا۔ بیلم بن باور کون ہے؟ بیلم بن باور ہے جناب موسیٰ کے زمانے میں، اور علم کتاب رکھتے تھے۔ اس زمانے کی کتاب ہے توریت۔ اس اپنے زمانے کی کتاب کے عالم تھے بیلم بن باور۔ ذرا محسوس کرنا، جب جناب موسیٰ نے فرعون کا قصر چھوڑا ہے، 12 قبیلوں کو لے کے نکلے ہیں، تو بیلم بن باور چونکہ ذائچہ جو نکالتے تھے اس سے یہ معلوم کر لیتے تھے کہ فلاں شے یا فلاں شخصیت اس وقت کس مقام پر ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ چلیں بیلم بن باور کو بلایا جائے۔ بیلم بن باور کو بلایا اور کہا کہ پتہ لگاؤ کہ اس وقت موسیٰ ہے کہاں، تاکہ ہم ان کا تعاقب کریں، ان کا پیچھا کریں۔ تو بیلم بن باور یہ حکم لے کر خزانے کے لالچ میں اپنے گدھے پر سوار ہوا اور چاہتا ہے کہ چلے، کیونکہ اس کا ایک مخصوص مقام تھا جہاں بیٹھ کر وہ ذائچہ نکالتا تھا، لیکن گدھا ہے کہ اپنے پاؤں اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے بڑا ہانکنا شروع کیا، لیکن گدھا ہے کہ قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ یہ اپنی سواری سے اترا، اس نے مارنا شروع کیا، لیکن گدھا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ کبھی اس نے ایسی حرکت نہیں کی ہے کہ جب بھی میں سوار ہوا ہوں یہ مجھے لے کر چل دیا ہے، آج نہ جانے کیا ہوا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں یہ قدم نہیں بڑھا رہا ہے۔ کہ پھر اس نے مارنا شروع کیا، بڑھاتا گیا۔ تاریخ نے میں حوالہ دوں تو تفسیر جوامع الجامع میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس نے دعا کی پروردگارہ ایک لمحے کے لیے گویائی عطا فرما۔ گویائی ملی تو کہا کہ کیوں مار رہا ہے؟ کہ بڑھتا کیوں نہیں؟ کہ آج تک تو حق کے لیے نکلتا تھا، میں تیرا ساتھی تھا، آج تو اللہ کے نبی کا پیچھا کرنے نکل رہا ہے، لہذا اس نے اتنا مارا کہ یہ پٹتے پٹتے مر گیا، لیکن قدم آگے نہ بڑھایا۔ حضور جانوروں پر شریعت واجب نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ابھی بھی لفظ سوچا ہے یا نہیں پہنچا۔ کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ جانوروں پر بیعت واجب ہو، شریعت واجب ہو۔ سزا جزا کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں جانوروں پر، لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی نبی کی تحفظ میں رہا، صرف یہ ارادہ کرتا رہا کہ نبی کی خبر نہ مل جائے، اور اس تحفظ میں جان دے دی تو اللہ نے کہا کہ یہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا ہر وہ مخلوق جو اپنے زمانے کی حجت کی وفادار ہو، اپنے زمانے کی حجت کی وفادار، وہ لائق احترام، لائق ذکر۔ ہمارے نہیں قرآن مجید میں ایک جانور کا ذکر اور کرتا چلوں، وہ تو بڑے جانور ہیں لیکن میں بہت تیزی سے بیان کروں گا۔ اس کی بھی تعریف کی گئی ہے کیونکہ شعور رکھتا ہے۔ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے گھر میں آ کر خبر دی کہ بھیڑیا جو ہے وہ یوسف کو کھا گیا ہے،
تو جناب یعقوب صحرا میں پہنچے. اب بھیڑیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھتے ہوں گے سب بھیڑیا ایک وحشی جانور کہلاتا ہے، ایسا جانور کہ جس پر کسی کا قابو نہیں. لیکن جب یعقوب نے جا کر آواز دی، فنادا، یعقوب نے جب انہیں بلایا تو یہ لبیک کہتے ہوئے آئے. حضور بھیڑیا ہے، میں پھر لفظ کہہ رہا ہوں، نبی نے بلایا تو یہ چلے آئے، اسی لیے یہ لائق تعریف بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی آواز پر چلا آئے وہ لائق تعریف، اور جو نبی کو چھوڑتا ہوا چلا جائے بھیڑیا ہے کہ جس سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے یا نبی اللہ ہم پر نبوت کا گوشت حرام ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں جانوروں پر شریعت واجب نہیں ہے. جب شریعت واجب نہیں ہے تو حرام کا لفظ کہاں سے آیا؟ آپ نے غور نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت شریعت کے دائرے سے باہر ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. حجت جو ہے وہ جسے حجت خدا کہا جائے وہ لوگ ہیں جو شریعت لانے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر شریعت کا گوشت، ہم پر جو ہے وہ نبوت کا گوشت حرام ہے. تو بڑے جانور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا. ایک جانور اور ہے جس کا ذکر مجھے کرنا ہے، کل جہاں بات رہ گئی تھی. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا جانور ہے اپنے قد اور قامت کے اعتبار سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے قد اپنے وجود کے اعتبار سے سب سے چھوٹا جانور جسے چیٹی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کرنے کے لیے قد نہیں دیکھے جاتے. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا جانور ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے قد کے اعتبار سے. میں پھر کہہ رہا ہوں قد کے اعتبار سے، جس کے نام سے پورا سورہ قرآن مجید میں، جسے نمل کہا جاتا ہے. سورہ نمل پورے قرآن مجید میں. یہ اچھا یہ مقام فخر ہے کہ نہیں ہے چیٹیوں کے لیے کہ کم سے کم جب بھی حمد باری تعالیٰ کرتی ہوں گی اور اپنے قبائل میں بیٹھتی ہوں گی تو کہتی تو ہوں گی نا کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے نام کا سورہ جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے. اچھا اسے ایسے سمجھیے حضور، اگر کسی کا سٹی کے، شہر کے لوکل پیج کے، لوکل نیوز پیپر میں فرنٹ پیج پر اگر فوٹو آ جائے تو وہ پورے ہفتے اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر چلاتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے کہ نیوز پیپر میں ہمارا نام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں مقام فخر سمجھیے. چیٹیوں کو کتنا فخر ہو کہ کائنات کی عظیم ترین کتاب میں ہمارا ذکر ہے. اور فخر اس لیے ہے کہ ذکر تعریف میں ہے، تنقید میں نہیں ہے، تعریف میں ہے. تو عموماً حضرت سلیمان جب بھی سفر پہ نکلتے تھے تو اپنے تخت پر سفر کرتے تھے. عموماً سیرہ پیشوان سے ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں، عموماً جب نکلتے تھے تو تخت پر نکلتے تھے. ایک سفر پر نکلے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے لائے جائیں، یہ سفر گھوڑوں پہ کیا جائے گا، اور گھوڑے منگائے گئے اور اب سفر ہو رہا. اب قرآن کہہ رہا کہ ایک چیٹی نے آواز دی، سلیمان کا گزر وادی نمل سے ہوا. اور اب ایک چیٹی نے آواز دی کہ اے چیٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. اب میں یہاں روکوں گا ایک لفظ کے لیے جس پر بات ہو رہی ہے. کیوں گھروں میں داخل ہو جاؤ؟ لا یحطمنکم، ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ کہیں کچل نہ دیا جائے، ہے نا. بس اس کے بعد جو قرآن کا لفظ ہے اسے محسوس کرنا. چیٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر ہمیں کچل نہ دے. تمہیں لا یحطمنکم، تمہیں کچل نہ دے. ہم لا یشعرون، بے شعوری کے عالم میں.
دیکھیں میں نے کل بھی بات اسی پہ کی تھی، ابھی بھی یہ لفظ پہنچانے کے لیے میں نے 5 منٹ لیے ہیں۔ کس کے عالم میں؟ بے شعوری کے عالم میں، یعنی انہیں خبر بھی نہ ہو کہ ہم پاؤں کے نیچے ہیں، اور انہیں علم بھی نہ ہو اور ہم کچلے جائیں اور مارے جائیں۔ جیسے ہی چیٹی کی اس آواز کو سنا تو قرآن کے 2 لفظ پیدر پہ ہیں، فتبسم وضاحکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلیمان یہ گفتگو سن کر فتبسم مسکرائے، تبسم کیا، وضاحکن پیدر پہ لفظ ہے، اور پھر ہنسے۔ ذرا محسوس کرنا، ضاحک کہتے ٹھہا کے مار کے ہنسنا، کھل کر ہنسنا، تبسم کہتے خالی لبوں پہ مسکراہٹ لانا۔ پہلے سلیمان فتبسم وضاحکن، پہلے سلیمان مسکرائے اور پھر ہنسے۔ مجھے آپ بتائیں چیٹی نے کوئی لطیفہ سنایا ہے جو ہنسی آئی ہے؟ اپنی جان کی امان کی بات کی ہے، ہنسے کیوں؟ کب ہنسے جان کی امان پہ نہیں ہے، ہنسی آئی ہے اس فکرے کے ہم لا یشعرون، بے شعوری کے عالم میں۔ ذرا محسوس کریں فکر کو بھائی، ہنسی آئی ہے کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ شعور کا تعلق ہوتا ہے دماغ سے، اور یہ بات کر رہی ہے نبی کے دماغ کی۔ ہم لا یشعرون، بے شعوری کے عالم میں۔ سلیمان مسکرائے اور ہنسے، اور پھر آواز دی کہ اس چیٹی کو میرے ہاتھوں پہ بلند کیا جائے۔ اب ہوا آئی اور اس چیٹی کو اٹھایا اور نبی کے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ دیکھیں یہ پڑھنا بہت آسان ہے، اس منظر کو پہچانے۔ سلیمان کھڑے ہوئے کہاں ہیں؟ وادی نمل۔ وادی سمجھتے ہیں؟ وادی پورا ایک ان کا اپنی پوری ایک کائنات ہے۔ وادی کا مطلب 1-2 چیٹیاں نہیں، اربوں خربوں چیٹیاں۔ ہوا آئی، اس چیٹی کو اٹھایا اور نبی کے ہاتھوں میں بلند کیا۔ سمجھے ہیں؟ ذرا محسوس کریں، ہوا کی فطرت کو پہچانے۔ بھائی جب ہوا آتی ہے تو ایسا تو نہیں کہ درخت کا ایک ہی پتا ہلے گا، آپ نے غور نہیں کیا ہے بھائی۔ ہوا جب چلے گی تو سارے پتے ہلیں گے، لیکن ہوا آئی اور بس اسی چیٹی کو اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا جانتی ہے مشیت نبوت کیا ہے۔ ہوا جانتی ہے منشاء نبوت کیا ہے۔ یا پھر لفظ میں کہوں، دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ ہوا معصوم کے تابع ہوتی ہے، وہ کہے چل جائے تو چل جائے، وہ کہے رک جائے تو رک جائے۔ ہوا آئی اور اسی چیٹی کو ہاتھوں میں بلند کیا۔ اب میں ایک فقرہ اور پڑھوں گا۔ پوچھا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں کچل دیتے ہیں؟ یا نبی اللہ بالکل نہیں۔ تو پھر کہا کیوں؟ کہ اس لیے میں اپنے قبیلے والے کو آپ کی معرفت کرا رہی تھی۔ محسوس کرے بھائی، میں نے کہا نا کیا، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم تعریف ہی اس کی کرتے جو اپنے زمانے کی حجت کا وفادار ہو۔ بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اپنے قبیلے سے آپ کا تعارف کرا رہی تھی۔ کہ کیسا تعارف؟ کہ میں بتانا چاہ رہی تھی، سمجھانا چاہ رہی تھی کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو پاؤں کے نیچے کی مخلوق کا بھی خیال رکھے۔ یہ ذرا محسوس کریں بھائی، جس کی نظر ذرات کے مثل خلقت پر ہو
آپ نے غور نہیں کیا؟ جس کی نظر سے کائنات کا گوشہ بھی اوجھل نہ ہو اسے نبی کہتے ہیں. اور یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ نمل میں. تو جب نبی کی نظر سے ادنا سی مخلوق اوجھل نہیں ہوتی تو پھر نبی کی نظر سے خلافت کا مسئلہ کیسے اوجھل رہ گیا؟ میں ایک لفظ کہتا چلوں چونکہ بات آئی ہے تو یہاں تک کہتا چلوں. کل ہی کی بات ہے میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی اہل تسنن سے تعلق رکھتے ہیں مسلسل آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں مسلسل آتے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں بھی میں نے انہیں دیکھا ہے اور دیگر مقامات پر بھی انہیں مجلسوں میں آتے. کل ان سے میری ایک مخصوصی ملاقات تھی کچھ سوال تھے کچھ جواب تھے. آپ مینٹلٹی آپ جو بچوں کو دے رہے ہیں وہ یہیں سے لے کر پروان چڑھیں گے وہی چیز اور ساری کائنات میں ان کا نظریہ وہی قائم رہے گا. لہذا کوشش کیا کیجئے کہ جو چیز بچوں کو دی جا رہی ہے وہ حق پر مبنی ہو. اس لیے کہ ہمارا واحد قبیلہ کائنات میں واحد قبیلہ ہے کہ جس میں یہ قید نہیں لگائی جاتی کہ اس سے زیادہ نہ پوچھنا. یہاں بالکل کلیئر کانسیپٹ ہے حضور جو سمجھ میں نہیں آ رہا بالکل پوچھیے. پڑھنے والا چھوٹا عالم ہو یا بڑا عالم جو چیز سمجھ کے باہر ہے اسے پوچھا جائے. یہاں بالکل کلیئر کانسیپٹ ہے. تو یہ الحمدللہ واحد قبیلہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو تربیت یہی دیتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھی جائے. تو بات آئی ہے تو میں کہتا چلوں کہ سوال ہو رہا تھا تو میں آپ کے ذہن نشین بھی کر دوں تاکہ ایک سوال کے ذریعے جواب پہنچ جائے کہ ٹھیک ہے حضور خلافت ایک امر ہے ایک عہدہ ہے. اور ان کا آخری جواب یہ ہوتا ہے جو مینٹلٹی کل مجھے محسوس ہوئی کہ چونکہ علی جو ہیں وہ علم میں ماہر ہیں. انا مدینہ ولی بابا علی جو ہے وہ نبی کے دوست ہیں. تو مینٹلٹی ان کو یہ دی گئی ہے کہ علی جو ہے وہ دین کے معاملات میں سب سے افضل ہے. ذرا محسوس کرنا فکر کو. سیاسی معاملہ الگ ہے اور دین کا معاملہ الگ ہے. تو خلافت جو دی گئی ہے وہ سیاسی معاملات کو دیکھ کر دی گئی ہے. یہ ان کا تزکیہ ہوتا ہے. اور علی جتنے بھی دین کے معاملے تھے ان کے لیے علی سے سوال کیا جاتا تھا. کل یہ جواب جب میرے سامنے آیا تو میں نے ان سے اسی جواب کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ایک سوال کیا. بسم اللہ. اور کہا کہ ٹھیک ہے کہ دین کے معاملے علی کے سپرد سیاست کے معاملے خلیفہ کے سپرد. تو پھر خلیفہ کو حق نہیں ہے کہ وہ دین کے معاملے میں بولے. ٹھیک ہے اس نے سیاست کے معاملات کو سنبھالا پھر اسے حق نہیں ہے وہ دین کے معاملے میں بولے. اب دین کے فیصلے اس سے لینا جسے علی کہا جائے اور سیاست کے فیصلے لینا خلافت سے کہ بالکل صحیح ہے. جب اس نے کہا بالکل صحیح ہے تو میں نے کہا کہ جب دین کے فیصلے تمہیں علی سے لینے تھے تو تراویح کہاں سے لے آئے؟ فیصلے علی سے لیجیے. تو حضور چیٹی کہہ رہی ہے کہ میں تو آپ کا تعارف کرا رہی تھی. تعارف کیسا ہے؟ تعارف یہ ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ذرات کی مثل مخلوقات کا بھی خیال رکھتا ہو. تو کہا ٹھیک ہے. تو کہا کہ میں نے سنا ہے میں نے دیکھا جیسے آپ نے حکم دیا تو ساری چیٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئی. آپ کو اس قدر مانا ہے کہ حضور چونکہ میں اپنے قبیلے کی سردار ہوں. اب دیکھیے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ افضل ہیں چونکہ آپ اپنے قبیلے میں سردار ہیں تو آپ افضل ہیں. اب میں پھر ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں. چیٹی نے بے ساختہ کہا یا نبی اللہ معاف کیجیے گا
آج میں اپنے ہی قبیلے میں نہیں بلکہ آپ کے قبیلے میں بھی آپ کے بعد سب سے افضل آج شرط لگائی جا رہی ہے آج آپ پہلے جناب سلیمان کا قبیلہ پہچانیے اور پھر لطف لیجیے اس فضیلت کا۔ حضور سلیمان کے قبیلے میں کوئی چور نہیں ہے، سلیمان کے قبیلے میں کوئی غاصب نہیں ہے، سلیمان کے قبیلے میں کوئی فرار نہیں ہے، سلیمان کے قبیلے میں وہ ہے جو چشمے زدن میں تخت لے آئے، سلیمان کے قبیلے میں وہ ہے جو دعویٰ کریں یا نبی اللہ آپ اپنے مقام سے اٹھ نہیں پاؤ گے اور ہم لے آئیں گے۔ حضور بڑے بڑے پڑھے لکھے سلیمان کے قبیلے میں اطاعت گزار، فرما بردار، متقی، نبی کے وفادار، کوئی منافق نہیں، کوئی غدار نہیں۔ اور چیٹی کہہ رہی ہے آج میں اپنے ہی قبیلے میں نہیں، آپ کے قبیلے میں بھی آپ کے بعد سب سے افضل۔ پوچھا کس لیے؟ کہ اس لیے کہ آپ کا سارا قبیلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور میں نبوت کے ہاتھوں پر ہوں۔ تو کم سے کم اس بات کا اعلان تو کیا نا کہ امت میں کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے افضل وہی ہوگا جو نبی کے ہاتھوں میں ہوگا۔ افضل وہی ہوگا جو نبی کے ہاتھوں پہ ہوگا۔ تو نبی کے ہاتھوں پہ کون ہے؟ یہ چیٹی ہے۔ اچھا یہی ہے، اتنی ساری چیٹیاں ہیں، یہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے قبیلے کی سردار ہے۔ کم سے کم اس واقعے پر قرآن مجید نے نقل کر کر اس بات کا اعلان تو کیا نا کہ نبی کے ہاتھوں پہ سردار اٹھائے جاتے ہیں، غلام زادے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ فکر یہی تھی حملہ یشرون حضور، میں یہ بتانا چاہتی تھی، یہ جو فکرہ کہا گیا میں اپنے قبیلے کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ بہت اعلیٰ، یہ نبوت کی نظر وہ نظر ہے کہ جو ذرات سے مثل مخلوق کا بھی خیال رکھتی ہے، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ دیکھیے، اس زمانے میں بیٹھ کر اسلام کی باتیں کرنا آسان ہے، آپ سمجھیے، اور اس زمانے سے اگر آپ اس زمانے کو سمجھنا چاہ رہے ہو تو بالکل غلط فہمی۔ اگر اس وقت کے واقعات کو اور اس وقت کی سچویشن کو سمجھنا ہے تو پہلے اس وقت اس زمانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ زمانہ کیسا ہے، تب چیزیں کلیئر ہوں گی، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ انہیں کلیئر کیا جا سکے۔ مثلاً آج ترقی یافتہ زمانہ ہے، بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے، 10 منٹ بھی نہیں لگے ہیں مجھے وہاں سے یہاں تک آنے میں، اور میں آ کر آپ تک چند باتیں پہنچا رہا ہوں۔ وہ زمانہ ایسا تھا ہی نہیں۔ اچھا آج آپ کے پاس دین ہے، اسلام ہے، کتابیں ہیں، علم ہے، سب کچھ موجود ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ہزارہ علماء آپ کے پاس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کی عمر کسی سے کیا پوچھوں، میں اپنی عمر کی بات کرتا ہوں۔ زمانے میں آئے ہوئے 35 سال کے آس پاس غالباً ہو گئے ہیں، 89 کی پیدائش ہے، اس میں بھی غالباً علم سے جڑے ہوئے 15-20 سال کے آس پاس ہو گئے ہیں۔ 20 سال کی زندگی میں اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ حضور آپ نے کتنے مسلمان بنائے ہیں، تو میرے پاس جواب ہے 0۔ میں نے ایک مسلمان نہیں بنایا۔ اب آپ سب اپنی اپنی زندگی پہ یہ رول لاگو کرو اور اپنی زندگی کی عمر جوڑو اور پھر دیکھو کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے مسلمان بنائے۔ سب کچھ ہونے کے بعد، دین، کتابیں، نالج، علماء، سب کچھ ہونے کے بعد بنا پائے؟ آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، نبی اس زمانے میں آئے جب ایک مسلمان نہیں ہے۔ آپ وہ زمانہ سمجھے، یہاں مسلمان سے بیٹھ کر بات کر رہا ہے اور اس زمانے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ زمانہ سمجھیں آپ
نبی نے اعلان رسالت کے بعد 13 سال گزارے ہیں مکے میں، 13 سال، اور 10 سال گزارے ہیں مدینے میں، 23 سالہ زندگی، 23 سال۔ معلوم ہے 23 سال میں کتنے مسلمان بنائے؟ 23 سال میں کتنے مسلمان؟ تو تاریخ زیادہ سے زیادہ ملتی ہے 6 لاکھ سے زیادہ مسلمان 23 سال میں نبی نے بنائے۔ آپ بات مطلب آپ اسلام کو اس نہج سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ابا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان، اور پھر زمانے پہ بات کی جائے۔ پہلے زمانہ سمجھیں کہ وہ زمانہ کیا ہے، ضرورت کیا تھی؟ پہلے ضرورت تھی اسلام پھیلانے کی، اسلام پھیلانے کی۔ آپ تبصرہ کرتے ہیں حضور میں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں ایک جملہ میں کہتا چلوں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اب جو یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ حضور اگر یہ تھا تو نبی نے کلیئر کیوں نہیں بتایا، مثلاً خلافت کے لیے قرآن میں آیت کیوں نہیں آئی، یا دیگر چیزیں ہیں۔ اور پھر ایک سوال جس کی طرف مجھے لانا ہے کہ حضور اگر ٹھیک ہے خلافت غلط ہاتھوں میں چلی گئی اور علی کا حق تھا اور علی خاموش رہ گئے، تو علی خاموش رہے تو آپ بھی خاموش رہیں۔ محسوس کرنا جس طرح کا آپ کے قوم کی طرف، دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات، شیعت کی طرف کبھی بھی کسی نے سوال پوچھا ہی نہیں، سوال پوچھا ہے تو جواب ضرور ملا ہے، لہذا جب تک سوال پوچھتے رہے جواب ملتے رہے۔ اب انہوں نے سوال پوچھنا بند، دشمنان شیعت نے سوال پوچھنا بند کر دیا، اب انہوں نے کیا کیا، الزام تراشی شروع کی ہے کہ جس کا شیعہ جواب دیتے دیتے تھک جائیں، اور الزام کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے حضور۔ ذرا محسوس کرنا، الزام تراشیاں شروع کی ہیں شیعت کی طرف، بس وہ آپ کو سمجھنا کہ سوال کیا ہے اور الزام کیا ہے۔ ابھی جیسے کل میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وضاحت ہو رہی ہے، ابھی چیخ چیخ کے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے حضور ایک غلطی ہو گئی فدق لے لیا، ٹھیک ہے ایک غلطی ہو گئی فدق لے لیا گیا، تو ایک غلطی کے اوپر ان کی ساری نیکیاں بھول جاؤ گے؟ یہ میڈیا پہ کہا جا رہا ہے بھائی ٹھیک ہے ان سے ایک غلطی ہو گئی فدق لے لیا، ایک جرم ہو گیا، تو ایک جرم پر آپ ساری نیکیاں بھول جائیں گے؟ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ شیطان سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ بالکل نہیں، کہ پھر ایک غلطی پر ساری نیکیاں بھول گئے۔ ایک غلطی پر ایک ہی تو سجدہ چھوڑا ہے، باقی تو سارے سجدے کیے ہیں، ایک غلطی پر بھول گیا۔ تو الزام تراشیاں ہے شیعت کی طرف جو ہے، وہ سوال نہیں ہے، الزام ہے جس کا جواب ہم ہمیشہ سے دیتے آئے، اور تاریخ میں بزرگان نے جواب، حضور جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب تو آلریڈی دیے جا چکے ہیں۔ بزرگان نے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جس میں جو بھی الزام یا جو بھی سوال آئے شیعت نے جواب نہ دیا ہو، ہمیشہ جواب دیا ہے۔ بس یہ ہے کہ الزام کے دائرے کو بڑھایا جا رہا ہے، الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ آپ اپنے بچوں کو فریڈم دیں سوال پوچھنے کی، اور جو ہمارے یہاں دی جاتی ہے، جو چیز سمجھ کے باہر ہے اسے پوچھا جائے۔ ہم نے تو کبھی یہ پابندی لگائی نہیں کہ پوچھنا نہیں چاہیے، اور یہ نہ اہل محمد کی تہذیب ہے، ان کا تو اعلان ہی ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تہذیب اہل محمد یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جواب ہم جانتے ہیں یا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، نہیں جانتے تو اپنے بزرگان سے پوچھیں گے، وہ اپنے بزرگان سے پوچھیں گے، کتابوں سے جواب حاصل ہوگا، پر قید نہیں ہے کہ نہ پوچھا جائے۔ جہاں یہ قید آ گئی سمجھ لینا کہ غاصبوں کی فکر ہماری فکروں میں آنے لگی ہے۔ سوال پہ کوئی پابندی نہیں ہے، سوال پوچھنا سب کا حق ہے۔ تو بہرحال ہم نے ہمیشہ سے اسی کا احترام کیا ہے جس نے اپنے زمانے کی حجت
سے وفاداری کی ہے، وہ چاہے مخلوقات میں کسی بھی جنسیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کو ضرورت کیا ہے یہ جانوروں کا تذکرہ کرنے کی؟ کیا ہدایت ہے؟ یہ ہدہد کا ذکر ہو رہا ہے، کوے کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید میں، عنکبوت کا ذکر ہو رہا ہے، نمل کا ذکر ہو رہا ہے، کلب کا ذکر ہو رہا ہے، حمار کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سارے جانور قرآن مجید میں ہیں۔ کیا ضرورت ہے ان کا ذکر کرنے کی قرآن مجید میں؟ اگرچہ یہ کوئی موضوع ہے ہی نہیں تو پھر ذکر کیا؟ یہ سب وہ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کی حجت سے وفاداری کی، یا جنہوں نے دین کو کہیں نہ کہیں پہنچانے کی کوشش کی۔ کوے کے ذریعے ہدایت کو پہنچایا جا رہا ہے۔ دیکھیے اگر کوے نہ آتے تو شاید انسانوں کے پاس دفنانے کا طریقہ بھی نہ ہوتا۔ کائنات کا پہلا جنازہ جو ہے زمین پر جو ہے وہ بنا دفنائے رہ جاتا۔ کووں کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی۔ البتہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضور وہ کوے تھے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ فرشتے تھے جنہیں کوے کی صورت میں بھیجا گیا تھا۔ اچھا دیکھیے جب وفاداری کی بات ہے تو میں ایک لفظ کہتا چلوں اور بنا کہے نہیں گزروں گا، کیونکہ پہلا جانور ہے کوا۔ مجھے اس سے بحث نہیں کہ فرشتے تھے یا وہ جانور ہی تھے، اگرچہ سوال یہ بھی ہے کہ اگر فرشتے تھے تو وہ ڈائریکٹلی آ کر بھی ہدایت دے سکتے تھے۔ کیا کہنے، انہیں کووں کی صورت کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی وہ چاہتے تو آ کر ڈائریکٹلی کہتے تھے کہ گڈھا کھودا جائے دفنا دیا جائے، یا نہیں کہتے تھے تو کسی نہ کسی طرح بات لکھ دی جاتی۔ اور چونکہ الفابیٹ اس زمانے میں نہیں تھے، لکھنے کا چلن نہیں تھا، چونکہ جناب ادریس نے الفابیٹ ایجاد کیے ہیں، اپنی زبان کے الفابیٹ جو ایجاد کیے اس زمانے کی وہ جناب ادریس نے ایجاد کیے ہیں۔ جناب ادریس نے قلم سے لکھنا سکھایا لوگوں کو، یعنی الفابیٹ ایجاد کیے، اس سے پہلے لوگوں کے پاس الفابیٹ نہیں تھے۔ تو ذرا محسوس کریں، بتا دیتے لیکن کووں کا سہارا لیا۔ اچھا ایک کوا آیا اور دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ انسان نے انسان کو مارا ہے، قابیل نے حابیل کو مارا، اور کوے نے، یعنی دونوں اپنی اپنی برادری کے قاتل ہیں۔ ذرا محسوس کرنا، انسان نے انسان کو مارا اور کوے نے کوے کو، تو اب یا تو دونوں کی سزا ایک جیسی ہو یا دونوں کی جزا ایک جیسی ہے۔ آپ کہیں گے کوے کو سزا نہیں ملے گی کہ اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، تو پھر اگر سزا نہیں ہے تو جزا بھی نہیں ہے نا۔ انسان نے قتل کیا تو قیامت تک کے لیے لعنت اللہ کہلایا، اور کوے نے قتل کیا تو اس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس پر رحمتوں کا نزول ہے۔ حضور قتل تو دونوں نے کیا، فرق کیا ہے؟ فرق ہے، فرق یہ ہے ایک نے قتل کیا تھا اسلام مٹانے کے لیے، ایک نے قتل کیا ہے اسلام بچانے کے لیے۔ پھر بتاؤں، کوے نے جو قتل کیا ہے وہ احکام پھیلانے کے لیے، تاکہ اسے سمجھ میں آئے کہ کرنا کیا ہے۔ اللہ ہدایت نہیں دے رہا، صرف طریقہ ہدایت بتا رہا ہے۔ دیکھیے اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے قابیل کو کووں کے ذریعے ہدایت دی تو ہدایت نہیں دی ہے، طریقہ ہدایت بتایا کہ کرنا کیا ہے، کہ دفن کرنا ہے۔ اب میں پھر آخری جملہ پڑھتا چلوں، ایسا تو نہیں ہے کسی تاریخ میں کہ کووں نے اس کے کان میں آ کے کچھ بتایا ہو، نہیں نا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کووں نے اپنی منکار سے زمین پہ مسئلے لکھ دیے ہوں، یا کووں کے پروں پر کچھ لکھا ہوا ہو۔ کوئی تھیوری نہیں ہے، کوئی تھیوری نہیں، صرف پریکٹیکل ہے۔ ذرا محسوس کریں بھائی، فکر کچھ نہیں بتایا، صرف دکھایا ہے، دکھایا ہے۔ بھائی عجیب قاتل ہے قابیل، کوے کا دکھانا اچھا لگا تو مان لیا۔ پتہ نہیں ابھی بھی آپ کے ذہن پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں۔
بھیا ایکسپٹ کیا یا نہیں کیا؟ عجیب کا دل ہے، قابیل کرنے کا دکھانا اچھا لگا تو مان لیا. یہ عجیب صحابت ہے، رسول قدیر میں دکھاتا نہیں رہا، بتاتا نہیں رہا. ہر وہ شخص لائق احترام، ہر وہ ذات لائق احترام جو ان کی وفادار. اب ہم سے پوچھتے ہیں حضور کہ تم ذوالجناح کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ تو پوچھو خدا سے کہ ہدہد کی تعریف کیوں کی؟ پوچھو کہ چیٹی کی تعریف کیوں کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھو کہ گدھے کی قرآن میں تعریف کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کی حجت کے وفادار. ذوالجناح اپنے زمانے کی حجت کی وفادار. کہ کیسے؟ تو حضور یہ آسان نہیں ہے. یہ کوئی پوچھے اس وقت کیا مقام اور کیا منظر تھا کہ جب حسین زین سے زمین کی طرف آ رہے تھے. معلوم کوئی یارو مددگار نہیں تھا. تو میں ایک فقرہ پڑھتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ تاریخ بھی ہے. معلوم ہے کہ اس رہوار کی کیفیت یہ تھی کہ جب حسین زین سے زمین کی طرف آئے اور ملعون نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا، چاہتے ہیں کہ حسین کے قریب آئے اور کوئی نیزہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی تلوار مارنے کی کوشش کرتا ہے. ارباب مقاتل لکھتے کہ یہ راہوار حسین کا طواف کرتے ہیں. طواف کرتا جاتا ہے، کوشش یہ ہے کہ حتی الامکان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور کوشش یہ ہے کہ کوئی لعین حسین کے قریب نہ آ سکے. معلوم ہے راہوار کو روکنے کے لیے راہوار پہ تیر چلائے گئے. تیر تو یہ بڑا قیامت کا فکرہ. تیر برداشت ہوتے رہے، لیکن یہ سخت فکرہ ہے. لکھتے ہیں کہ ایک ملعون نے تیر ایسا مارا کہ رہوار کی آنکھ میں پیوست ہوا. رہوار سے سنبھلا نہ گیا، قدم امام حسین کی جانب گرا. امام فرماتے ہیں کہ رہوار اگر تو مر گیا تو میری شہادت کی خبر کون لے کر جائے؟ دو روایتیں ہیں، میں دو پرندے ایسے، دو جانور اس وقت ایسے ہیں. ایک کبوتر ہے کہ جس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ جس نے اپنے پروں کو خون امام حسین میں رنگا اور خبر لے کر خیمے کی طرف اور خیمے سے مدینے کی طرف روضہ رسول کی طرف گیا ہے اور کہتا ہوا جا رہا ہے، اے رسول آپ کا نواسہ مارا گیا. بڑی تاریخ ملتی ہے. میں بہت دیر مسائل تو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک نفسیاتی فکر میں ضرور پڑھنا چاہوں گا. زمین کربلا پر ذکر کیا جاتا ہے. حضور یہ وہ ہے، میں نے کہا کہ ایک مصیبت کا مقام ہے، ایک قیامت کی منزلیں ہیں. ایک رہوار نے بڑی مصیبت سے، وہ کسی کا بھی رہوار ہو، اپنی آنکھوں سے کربلا کے منظر کو دیکھا. یہ آسان نہیں تھا حضور، آسان نہیں تھا. کیا زمین کربلا پر کیا رہوار تھے، دریا میں کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتے ہیں. تصورات یہ ہیں جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں. اتنا کس قدر قربانیاں پیش کی، کس قدر قربانیاں پیش کی. اور ایسا ہی صلہ امام حسین نے لائق تذکرہ بنا دی. ساری دنیا احترام کرتی، ساری دنیا احترام کرتی. ذرا سنیں گے یہ میں ایک واقعہ سوچ رہا تھا، میں آیا ہوں تو ایک لفظ میں ایک منزل بیان کرتا چلوں کہ یہ جب چونکہ 40 کا زمانہ ہے،
میں نے کل بھی بیان کیا، ہزارہا لاکھوں کروڑوں زائرین نجف سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور بس لبیک یا حسین کے نعرے بلند۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کی ویڈیو بھی آ رہی ہے کہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں سیلابی علاقہ ہے، لوگوں کے پاس چلنے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، تو سیلاب میں ضعیف بچے بزرگ پیدل چل کر آ رہے ہیں۔ میں نے منظر ایسا بھی دیکھا کہ اگر بزرگ سے چلا نہیں جا رہا تو کسی پتھر پر بزرگ کو بٹھا کر اس کا بیٹا کھینچ کر لے کر جا رہا ہے، اور بس کوشش یہ ہے کہ کسی طرح 40 تک کربلا پہنچ جائے۔ ہزارہ خادم وہاں کھڑے ہوئے، خادم خدمت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے آ کر منتیں کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری نظر میں سے ایک ذرہ لے لیں، بس خادم حسین میں ہمارا نام آ جائے، ہمارا خدمت گزاروں میں نا۔ میں ایک واقعہ بیان کروں کہ آغا پاک دلیان نے بیان کیا تھا کہ ایک عرصہ دراز کہ کافی پرانا واقعہ ہے کہ وہ جب 40 کے لیے گئے ایران سے، تو انہوں نے نقل کیا تھا کہ میں جب پہنچا ہوں اور نجف سے مشی کے لیے میں نکل رہا تھا کربلا کی جانب، تو کچھ دور میں گیا تھا تو ایک درمیان راہ غالباً ایک 5 یا 6 سال کی بچی جو اپنے سر پہ چھوٹا سا تشت رکھے ہوئے اور جس میں چند خرمے اور آواز آ رہی ہے، اے حسین کے مہمان، اے میرے آقا کے مہمان، ذرا اس میں سے کچھ نوش کر۔ میں نے دیکھا کہ لباس بوسیدہ ہے، بچی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، محسوس ہوتا تھا کسی غریب گھر کی بچی ہے۔ میں نے بڑی چاہت اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس کے تشت سے خرمہ اٹھایا، میں نے اسے اپنے ابا کے دامن میں رکھ لیا اور پھر میں نے اپنی جیب سے چند پیسے نکالے، چاہا کہ اس بچی کو دے دوں۔ میں نے وہ پیسے بڑھائے، اس کے ہاتھ میں رکھے، اس بچی نے منع نہیں کیا، وہ پیسے لیے اور سارا پورا تشت اس نے میرے ہاتھ پر دیا اور کہا کہ دیکھیں اسے پکڑے، میں بس ابھی کچھ دیر میں آئی، جانا نہیں۔ اس نے اشارہ کیا ایک دکان کی طرف جدھر لگی ہوئی تھی کہ میں ادھر جا رہی ہوں، بس میں واپس آتی ہوں۔ کہتے ہیں وہ کہ میں انتظار میں رہا کہ مجھ سے پیسے لے کر بہت تیزی کے ساتھ دوڑ کر گئی، اب جو پلٹ کر آئی تو اس کے پاس اتنے خرمے تھے کہ اسے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائی ہو؟ کہ جو پیسے تم نے دیے تھے، جو پیسے تم نے ہمیں دیے تھے، میں اس سے یہ سارے خود میں خرید کے لائی ہوں تاکہ خادم حسین میں تمہارا نام بھی آ جائے۔ یہ کیسی مہمان نوازی ہے، یہ کس کے لیے استقبال ہے؟ معلوم ہے یہ تو آپ وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ 40 پہ جاتے ہیں، معلوم ہے کوئی ان سے جا کر اس وقت ملے جب 40 کے بعد لوگ چلے آتے ہیں، وہ اس راستے پر بیٹھ کے روتے ہیں، وہ گریہ کرتے ہیں کہ حسین کے مہمان چلے گئے، اب کس کی خدمت انجام دیں؟ انہیں معلوم ہے کہ آنے والا کون تھا، انہیں معلوم ہے کہ ہم کس کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں آخری بات پڑھ رہا ہوں، سنیں گے، ایک خادم کا واقعہ ہے، خادم امام حسین، خادم خواجہ ابوالفضل عباس میں اگر نام آ جائے، ایک خادم کا واقعہ ہے، امام وہ خواجہ ابوالفضل عباس کے حرم میں خادم ہے، جسے علماء نے اپنی کتابوں میں رقم کیا۔ لکھتے ہیں کہ دن رات خدمت گزاری میں، حرم کی خدمت گزاری میں وہ خادم لگا رہتا تھا۔ اس کی نوکری یہ تھی کہ وہ ذریعہ خواجہ ابوالفضل عباس
ہر لمحہ صاف ستھرا کرتا رکھتا ہے۔ ایک روز گھر گیا ہے نماز کے بعد کھانا کھانے کے لیے، تو زوجہ نے کہا کہ بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، تو کہا کہ یہ میری خدمت گزاری کا وقت ہے، آپ فلاں طبیب کے پاس چلی جائیں۔ والد حرم غازی ابو الفضل العباس میں آ گئے، ماں بیٹے کو لے کر چلی گئی۔ طبیب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اس کا بابا کہاں ہے؟ کہا حرم غازی ابو الفضل العباس میں خادم ہے، کہا انہیں بلایا جائے۔ کب نہیں آئیں گے؟ صبح نماز کے بعد ان سے ملاقات ہوئی۔ کہا صبح لے کر آنا۔ صبح لے کر آئے تو وہ طبیب کے پاس گئے تو کہا کہ میں آپ کی زوجہ سے تو نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ ماں ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا صرف چند دن کا مہمان ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اسے کوئی شفا یاب کر سکتا۔ بس یہ اٹھا، اب ایک باپ کو یہ خبر مل جانا، یعنی پیروں کے نیچے سے زمین نکل جانا، جیسے کائنات اجڑ گئی ہو۔ آیا ہے گھر آ کر زوجہ نے پوچھا کیا بتایا؟ کچھ نہیں کہتا، دن بھر روتا رہا۔ زوجہ پوچھتی رہی کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ آخر کار جب شام قریب آئی اور دیکھا کہ میری خدمت گزاری کا وقت آ گیا، اس لیے کہ رات کا وقت ہے، تو کہا کہ میں ٹھیک ہے، میں حرم میں جا رہا ہوں۔ گھر سے نکلا، پھر واپس پلٹ کر آیا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چلا اور غازی کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کا ہاتھ ذریعہ عباس سے باندھا اور کہا کہ مولا زندگی گزر گئی آپ کی خدمت کرتے ہوئے، مولا کبھی کچھ نہیں مانگا۔ مجھے معلوم ہے طبیبوں نے سب طبیبوں نے منع کر دیا، آپ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ غازی کے حوالے کیا، خدمت گزاری کرتا رہا۔ صبح نمودار ہوئی، نماز پڑھی، اپنے گھر چلایا، بیٹے کو وہیں چھوڑا ہے۔ چاہتا یہ ہے کہ بستر پر آرام کروں، کچھ دیر سو جاؤں، پر غم ہے کہ سونے نہیں دیتا۔ کروٹیں بدلتا ہے، زوجہ پوچھ رہی ہے میرے بیٹے کو کہاں چھوڑا ہے؟ کہتا ہے میں نے غازی کے حوالے کیا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، سورج طلوع ہونے ہی والا تھا۔ ارباب مقاتل لکھتے، یہ تاریخ لکھتی ہے کہ دروازے پر تک کل باب ہوا۔ خادم اپنے مقام سے اٹھا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ سامنے بیٹا کھڑا ہے۔ بیٹے کو صحت یاب دیکھا تو کلیجے سے لگا لیا، بیٹا یہاں کیسے آئے ہو؟ اکیلے چلے آئے؟ کہا بابا نہیں، اکیلے نہیں آیا تھا، کوئی تھا جو مجھے دروازے تک لے کر آیا۔ پوچھا کون آیا ہے؟ کہ مجھے نام تو نہیں بتایا، کہ چہرہ دیکھا تھا؟ کہ نہیں، چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ چہرے میں نقاب پڑی ہوئی تھی۔ کہ بیٹے کوئی تو نشانی ہوگی؟ کہ کوئی نشانی تو نہیں ہے، پر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں کیسا واقعہ؟ کہ جب میں اس کے ساتھ قدم بہ قدم چل رہا تھا، میں اپنے قدم بڑھا رہا تھا کہ مجھے ٹھوکر لگی، میں گر رہا تھا، میں نے چاہا کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں، پر میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہ آیا۔ خادم تڑپ گیا، ارے کوئی اور نہیں، ہمارا آقا مجھے دروازے تک لے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ غضب بقضائه ماتم غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم
تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، بلا نہ سکے گا اس تا حشر زمانہ، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، جس در پہ سلامی دیا کرتے تھے پیمبر، جس در پہ سلامی دیا کرتے تھے پیمبر، رک جاؤ مسلمانوں نہ اس در کو جلانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، تو دختر زہرا ہے نواسی ہے نبی کی، تو دختر زہرا ہے نواسی ہے نبی کی، سر ننگے تیرا شام کے بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر، اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر، تو نے تو اے بیٹا تھا میرا لاشا اٹھانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، مر جائے جو شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی، مر جائے جو شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی، کبرا کہاں جائے نہ رہا کوئی ٹھکانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، حسین 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 جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، 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 شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں نہر فرات، ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں نہر فرات، سید میرا پیار سارا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے،
جس جگہ جاگی تھی قسمت پور کی وہ دیکھوں گا میں، جس جگہ جاگی تھی قسمت پور کی وہ دیکھوں گا میں، آتیوں سے کیسے ہوتی ہے ادا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، اس قدر نادار ہوں دے سفر کچھ بھی نہیں، اس قدر نادار ہوں دے سفر کچھ بھی نہیں، دوش پر اپنے بٹھا کر اے حوالے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جس جگہ پاس کے بازو قلم ہو کر گرے، جس جگہ پاس کے بازو قلم ہو کر گرے، اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، دل الجھ کر آ گیا برچی میں اکبر کا جہاں، دل الجھ کر آ گیا برچی میں اکبر کا جہاں، میں بھی کروں اپنا فدا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جل گئے شام غریباں میں جہاں خیمے تمام، جل گئے شام غریباں میں جہاں خیمے تمام، چنا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، ہائے وہ مقتل جہاں باقی سکینہ رات میں، ہائے وہ مقتل جہاں باقی سکینہ رات میں، کھلتی تھی سینہ باپ ڈالے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، مسکرا کر تیر کھا کر سو گیا اصغر جہاں، مسکرا کر تیر کھا کر سو گیا اصغر جہاں، چہرے پہ سرور نے ملالے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، متوجہ جا رہا
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن بن علي. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك بالفضل الأباس وأختك أقيل زينب. السلام عليك يا علي بن حسين. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا جعفر بن محمد. السلام عليك يا موسى بن جعفر جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا علي بن محمد. السلام عليك يا حسن بن علي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك. السلام عليك يا أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الزمان أدركني. يا صاحب الزمان أدركني. يا صاحب الزمان أدركني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسمعه وتعاتبه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.